سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ام القرآن ہے، قرآن کی ماں۔ پورے قرآن میں جتنے مضامین ہیں یہ سورہ فاتحہ اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید بن معلہ ایک دفعہ مسجد میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کہا بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے، قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ کہتے ہیں جبریل بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے تو آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ سے آج وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترا، اور اس جگہ سے وہ دو صورتیں، دو چند آیتیں ایسی لے کے اترا جو آج سے پہلے لے کے نہیں اترا۔ وہ کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں جو بہترین اور آخری کتاب کا چناؤ کیا وہ قرآن کیا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاة والسلام. معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دن میں ہم 5 فرض نمازیں ادا کرتے ہیں اور یہ تقریباً دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں، اور ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی دن میں کم از کم 20 مرتبہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنتیں شامل کر لیں، جنازہ شامل کر لیں، عیدین کی نماز شامل کر لیں، نماز تہجد شامل کر لیں، تو یہ 30-35 سے اوپر کی تعداد بن جاتی ہے۔ تو ہم تقریباً 30 سے 35 دفعہ دن میں یہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اور اس سے بھی پہلے اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جاننا میرے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔
کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ شراب کا جو حکم ہے یہ تدریجاً حرام ہوا ہے، حرمت کی طرف آیا ہے، یعنی فوراً حرمت کا حکم نہیں آیا، پہلے یہ حکم آیا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، اس میں جو اچھائی ہے وہ کم ہے، اور اسی میں ایک حکم یہ بھی آیا کہ تم اگر یہ پی رہے ہو تو ٹھیک ہے پیتے رہو، لیکن نماز کے قریب نہیں جانا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، غنودگی میں ہو۔ کب تک نہیں جانا؟ کب تک؟ جب نشہ اتر جائے، جب وہ جو دماغ پہ یہ شراب کا اثر ہے وہ چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے۔ لیکن یہ پتہ کیسے چلے؟ قرآن نے وہ سٹینڈرڈ کس چیز کو بنایا کہ پتہ چلے کہ کب انسان کی عقل سے اس کا غلبہ اتر رہا ہے؟ تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب تک تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ تم نماز میں کیا بول رہے ہو، نماز میں کیا ادا کر رہے ہو، تمہارے علم میں نہ آ جائے وہ بات، جب تک یہ ہوش نہ آ جائے، اتنی سمجھ نہ پیدا ہو جائے، تب تک نماز کے قریب نہ جانا، سمجھ لو کہ نشہ اترا نہیں ہے۔ تو جس سے تو مسئلہ وہ شراب کا حکم بیان کرنے کا تھا، لیکن جو بات نقطہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن نے اس بات کی طرف بڑا واضح اشارہ کیا کہ یہ نماز وہ چیز ہے کہ اس نماز میں جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کا معنی اور مفہوم ہمیں سمجھ میں آنا لازمی ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ادا کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے، اکثریت کو یہ شکایت ہے کہ ہماری نماز میں وہ خشوع و خضوع نہیں آ رہا، وہ توجہ نہیں دے پا رہے نماز میں، وہ شوق پیدا نہیں ہو رہا، وہ للہیت نہیں آ رہی، اللہ کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہو رہا، کیسے کریں؟ تو قرآن و حدیث سے کئی اور دلائل میں سے ایک سب سے اہم جو نقطہ ہے نماز میں خشوع و خضوع بڑھانے کا وہ یہ ہے کہ نماز کے معنی کو سمجھیں، نماز میں جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں ان کی گہرائیوں کو پہچانیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز نماز میں وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ نماز کا بھی آغاز اس سے ثنا یعنی استفتاح ہے، نماز جو دعا استفتاح ہے وہ پڑھنے کے بعد پہلی جو چیز پڑھنی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کا آغاز بھی کس سے ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہے۔ تو یہ آج کے جمعے میں اور انشاءاللہ آنے والے جمعے میں، اور ہو سکتا ہے اس سے جمعہ آگے بھی، اس سورہ فاتحہ کی تفصیلی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس کی گہرائی ہمیں پتہ چل جائے۔ جب یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں تو وہ صرف زبان سے ادا نہ ہو بلکہ وہ دل سے ادا ہوں، دل کی گہرائیوں سے ادا ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے، اور دعا جب تک انسان دل سے نہیں مانگتا دعا وہ اثر ہی نہیں رکھتی جو صرف انسان رٹی رٹائی اور یاد کی بھی دعا سے مانگتا ہے۔ وہ تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے جب انسان معنی سمجھ کے دعا مانگتا ہے، کیونکہ پھر وہ دل سے مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک غافل دل کی دعا کو، ایسا شخص جس کا دل غافل ہو، لاہن، ایسا شخص جو زبان سے کیا ادا کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس حال میں کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت پہ یقین ہو۔ تو قبولیت پہ یقین کب ہوگا؟ جب اس کو پتہ ہوگا کہ وہ مانگ کیا رہے، وہ اللہ سے چاہ کیا رہا ہے، اللہ کے سامنے سوال کیا پیش کر رہا ہے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کا مفہوم جاننا میرے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہ اس کے فضائل سے ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں اس کی تفسیر پڑھنا کتنی ضرورت ہے۔ تو ابھی مختصر سے وقت میں صرف میں اس کے چند فضائل اور اہمیت آپ کے سامنے بتا دوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس سورت کے علماء نے کوئی 20 سے اوپر نام ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 20 سے اوپر نام ذکر کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی فضیلت اور اہمیت زیادہ ہوتی ہے اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ بعض علماء نے 99 سے اوپر ذکر کیے ہیں، 106 107، اور ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں مخلوق ساری کو وہ نام کا علم نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے
کہ اللہ تجھے ہم تیرے ہر نام کا واسطہ دیتے ہیں جو تو نے کسی مخلوق کو سکھایا، جو تو نے کسی کتاب میں نازل کیا، اے اللہ اس نام کا بھی واسطہ دیتے ہیں جو تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں چھپائے رکھے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ہمیں ان سب کا علم نہیں ہے، یہ صرف 99 نہیں ہے، صرف کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو 106 107 بعض یہ کہتے ہیں 110 نام بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سارے نام اللہ کی صفات پہ دلالت کرتے ہیں، اور یہ سارے نام اللہ کی ہر صفت اللہ کی عظمت اور بڑائی پہ دلالت کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس سورت کے نام زیادہ ہیں تو یہ سورت کی صفاتی نام بھی ہیں، اور ہر صفاتی نام ایک صفت پہ، ایک خصوصیت پہ اور ایک عظیم عظمت اور اہمیت پہ دلالت کرتی ہے۔ تو اس کے ناموں میں ایک پہلا نام فاتحۃ الکتاب ہے کہ کتاب کو کھولنے والی ہے، اس سے کتاب اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں جو بہترین اور آخری کتاب کا چناؤ کیا وہ قرآن کیا، اور اس قرآن میں 114 صورتیں اتاری، اور ان 114 صورتوں میں سب سے پہلا درجہ جو ترتیب مصحف میں ہے وہ کس کا رکھا ہے؟ وہ اس سورہ فاتحہ کا رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایک نام القرآن العظیم بھی ہے۔ کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ یہ دونوں کس کے نام ہیں؟ جی یہ دونوں سورہ فاتحہ کے نام ہیں، ایک 7 المثانی اور دوسرا قرآن عظیم۔ یہ صرف ناموں کی میں شرح کر دوں تو یہ اس سورت کی فضیلت ثابت ہو جائے گی۔ ایک 7 مثانی، 7 مثانی کس کو کہتے ہیں؟ 7 عربی زبان میں 7 کو بولتے ہیں، مثانی یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھنے والی ہیں۔ میں نے خطبے کے شروع میں کیا کہا تھا؟ ہم دن میں کم از کم اگر 5 وقتہ فرائض کے نمازی ہوں تو کتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں؟ کم از کم 20 دفعہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نہیں بار بار پڑھے جانے والی؟ تو اس کا ایک نام 7 المثانی ہے اور دوسرا قرآن عظیم ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اور کہتے ہیں جبریل بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آسمان سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ سے آج وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترا، اور اس جگہ سے وہ 2 صورتیں، 2 چند آیتیں ایسی لے کے اترا جو آج سے پہلے لے کے نہیں اترا۔ وہ کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو سعید بن معلہ ایک دفعہ مسجد میں موجود تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران نہیں آئے، نماز ختم کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، پوچھا میں نے آپ کو بلایا، آپ کیوں نہیں آئے؟ کس چیز نے روکا؟ کہا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا آپ نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم ان کی بلاوے کا، ان کی دعا کا، پکار کا جواب دو؟ تو نے کہا کہ جب تم اس مسجد سے نکلو، یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کہا بالکل۔ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مسجد سے نکل رہے تھے میں نے ان کو یاد دلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہی قرآن عظیم ہے، قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اور یہی 7 المثانی ہے۔ کیسے قرآن عظیم ہے؟ اب توجہ کیجئے، کیسے قرآن عظیم ہے؟ قرآن ہے، قرآن میں کئی مضامین ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم اس طرح ہے، یعنی اس سورت کو پورے قرآن سے تعبیر کیا۔ کیسے؟ یعنی سورت کو قرآن عظیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں جتنے مضامین ہیں یہ سورہ فاتحہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ گویا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ پیش کرتی ہے۔ کیسے؟ علماء نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور کئی اور علماء نے قرآن میں کوئی 5 مضامین کم و بیش بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی معرفت، اللہ کی ربوبیت، توحید الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت، یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ شروع کی 2 سے 3 آیتوں میں اللہ کی ربوبیت اور اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں سے اللہ کی توحید عبودیت ثابت ہو گئی۔ کہا اس میں پہلا جو قرآن کا مضمون ہے وہ اس میں موجود ہے۔ دوسرا احکام شریعت، جو فقہی مسائل ہیں، احکام ہیں، وہ پورے قرآن میں آپ کو ملیں گے۔ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، بیوع کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، کم و بیش
کئی مسائل، ہر مضمون کے مسائل قرآن میں ان کی اصل ملے گی آپ کو. اس سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں وہ سارے مسائل موجود ہیں. اسی طرح قرآن کا ایک مضمون ہے جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا ان کا تذکرہ اور ان کی اتباع کرنے والوں کا تذکرہ. یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. انبیاء کے قصے موجود نہیں ہیں، نیک لوگوں کے قصے موجود نہیں ہیں، لقمان حکیم کے قصے موجود نہیں ہیں کیا، اور اللہ کے نیک بندوں کے، مریم علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے، زکریا کا موجود نہیں ہے. کئی انبیاء کے اور ان کے رشتہ داروں کے اور اولیاء اللہ کے تذکرے قرآن میں موجود ہیں. اور اسی طرح ان کے جو متبعین ہیں، ان کو فالو کرنے والے، اور ان پہ اللہ کا کیا کیا انعام ہوا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور یہ سارے قصے جہاں بھی قرآن میں ہیں یہ کہاں جا کے جمع ہو جاتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں. اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا. یہ قرآن کا ایک اور مضمون ہے. اسی طرح قرآن کا ایک مضمون ہے وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے، اور ان کے متبعین. یہ بھی قرآن کا ایک مضمون ہے اور یہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے کہ اللہ ان کا راستہ دکھانا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پہ غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. اور اسی طرح قرآن کا ایک بہت عظیم موضوع ہے، وہ کیا؟ فکر آخرت، حیات بعد الممات، مرنے کے بعد کی زندگی. کہ انسان کی دنیا میں آنکھیں بند ہو جائیں تو دنیا کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے. حیات بعد الممات وہ کہاں آتی ہے؟ اس سورہ فاتحہ میں. مالک یوم الدین، اللہ تو یوم دین، جزا کے دن کا مالک ہے. تو گویا یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. تو یہ سورت قرآن عظیم ہے. اسی طرح اس کا ایک اور اہم نام الصلاۃ ہے. کیا ہے؟ الصلاۃ. ایک حدیث میں صلاۃ کیا ہوتی ہے؟ جس کو ہم نماز بولتے ہیں. اب یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نماز الگ چیز ہے، سورہ فاتحہ کو بھی کیا کہہ دیا؟ نماز کہہ دیا. کیوں؟ میں نے پہلے بتایا، شاید اشارہ کیا کہ شریعت میں بہت سی چیزیں جو کسی چیز کا جز ہوتی ہیں وہ اس کا اطلاق کل پہ ہو جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں جو کل ہوتی ہیں ان کا اطلاق جز پہ ہو جاتا ہے. یہاں کل کا اطلاق جز پہ ہوا ہے کہ مراد کیا تھی؟ جز تھا. نماز سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ نماز کا کیا ہے؟ جز ہے. لیکن اس سورہ فاتحہ کو ہی کل کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہے اتنی اہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی قرأت نہ کرے. نماز میں کھڑا ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اس شخص کی نماز وہ رکعت نہیں ہوتی کہ جس میں وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اختلاف جو ہمارے یہاں موجود ہے وہ یہ اختلاف ہے کہ امام جہری پڑھ رہا ہو تو پیچھے مقتدی پڑھے نہ پڑھے. تو صحیح تحقیق کے مطابق مقتدی نے پڑھنی ہے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا، یعنی کہتے ہیں 3 دفعہ فرمایا کہ جو شخص جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا ایک اور نام ام القرآن ہے، قرآن کی ماں. یہ ایک اور نام ہے اس کا. کہا کہ جس نے سورہ فاتحہ ام القرآن کی تلاوت نہ پڑھی تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی، اس شخص کی نماز ناقص ہے. 3 دفعہ فرمایا ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا، یہ کون ہے ابو ہریرہ؟ امیر المؤمنین فی الحدیث من الصحابہ. صحابہ میں احادیث بیان کرنے میں سب سے زیادہ احادیث اگر کسی نے بیان کی ہیں تو ابو ہریرہ نے کی ہے. یہ بلے دھلڑے سے بڑے بڑے صحابہ کو بولتے تھے جب ان کے بارے میں کہتا تھا نا کوئی کہ ابو ہریرہ آپ وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہم نے نہیں سنی کبھی اللہ کے رسول سے. کہتے ہیں کہ جب تم مارکیٹوں میں جا کر کاروبار کر رہے ہوتے تھے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی حدیثیں سیکھ رہا ہوتا تھا. کہا تم کیا جانو؟ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، مجھ سے کہا گیا، یعنی ابو ہریرہ سے کہا گیا کہ ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ سورہ فاتحہ کو اپنے دل میں پڑھو، یعنی پڑھنی ضرور ہے. اور پھر وہ حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کہ جو شخص وہ تفصیلی حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. میں کہتا ہوں امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، آپ پیچھے پڑھیں نہ پڑھیں اس اختلاف کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھیں، اس حدیث پہ غور کریں اور یہ حدیث بیان کر کے اپنے خطبے ختم کریں گے
کہ اختلاف کو سائڈ پہ رکھیں، اس حدیث پہ غور کریں. مرد مومن کی نماز باجماعت ہے، امام کے پیچھے ہے، پانچوں کی پانچوں نمازیں. ایک شخص جو 5 وقتہ نماز باجماعت امام کے پیچھے پڑھتا ہو اور اس کا یہ موقف ہو کہ وہ فاتحہ خلف الامام کا قائل نہ ہو اور امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھتا ہو، میرا سوال یہ ہے اس حدیث میں جو اتنی بڑی فضیلت ہے وہ اس کو کیسے پائے گا؟ جو اللہ سے مناجات ہے، اپنی زبان سے ایک الفاظ ادا کرنا اور اللہ کا اس پہ جواب آنا، وہ اس فضیلت کو کیسے پہنچے گا؟ سنیے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کہا کہ وہ نماز ناقص ہے. کہا کہ جی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں اپنے دل میں پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے صلاۃ کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا 2 حصوں میں. 2 حصوں میں یہ نماز تقسیم ہو گئی ہے. بھائی نماز سے کیا مراد؟ نماز تو پوری ہے، اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو یہاں نماز سے مراد، صلاۃ سے مراد یہ نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں رکوع سجود والی، بلکہ سورہ فاتحہ ہے. اللہ نے کہا میں نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب میرا بندہ یہ بات کہتا ہے تو میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. اللہ جواب دیتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ایک اللہ کے ساتھ ایک سرگوشی، ایک گفتگو چل رہی ہے نماز میں، اللہ کے ساتھ انسان ہم کلام ہو رہا ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے، مجھے رحمان رحیم کہا ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہا میرے بندے نے میری مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، بزرگی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ وہ مقام ہے جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. پچھلا حصہ میرے لیے تھا، میری حمد، میری ثنا، میری بزرگی کے لیے تھا. اب اگلا حصہ کس کے لیے ہے؟ وہ میرے بندے کے لیے ہے. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتا ہے یہ حصہ آدھا میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا. بندہ سوال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اے اللہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر، چلا دیا ہے اس پہ استقامت دے دے. کس کا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جو مغضوب علیہم یا ضالین تھے. کہا بندہ جب یہ بات کہتا ہے، اتنی عظیم دعا اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی جو اس نے سوال کیا ہم نے اس کو عطا کر دیا. تو یہ اتنی خوبصورت حدیث، اتنے بہترین موقع، اگر ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے، ہم اس فضیلت سے جا رہے ہیں. چھوڑ دیں فقہی مسئلے کو، اس حدیث کو سامنے رکھ لیں. ایک مرد مومن باجماعت نماز پڑھنے والا کیسے اس عظیم حدیث پہ عمل کر سکے گا جب وہ امام کے پیچھے ہی نہیں نماز پڑھے گا؟ جبکہ ہم نے کہا صحیح احادیث سے، نبی علیہ السلام کی صحابہ کی سنت سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ امام جہری پڑھے یا سری قرات کرے، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کیونکہ ہماری نماز نہیں ہوتی اگر ہم سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی، سمجھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. آنے والے جمعے میں اس کے مزید نام، تفصیل اور تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہم نے صرف چند نام ذکر کیے ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں مزید ناموں کی شرح کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.